تو ناظرین آئیے ہم بڑھتے ہیں اپنے نئے گیسٹ کی طرف، اپنے نئے مہمان کی طرف۔ ہمارے ساتھ نغمہ نور ود نور کے پلیٹ فارم سے رمضان ٹرانسمیشن کے اندر موجود ہیں عظیم مذہبی سکالر، نوجوان عالم دین حضرت علامہ مولانا حمزہ قاسمی مصطفی صاحب، ادارت المصطفیٰ انٹرنیشنل گجرانوالہ سے ہمارے ساتھ اس بزم کے اندر موجود ہیں۔ تو آئیے ہم آپ کی طرف بڑھتے ہیں تاکہ ہم آج اس پاک ہستی کا ذکر ان سے سنیں گے۔ یہ وہ ہستی ہے اگر یوں کہا جائے کہ سیدہ، طیبہ، طاہرہ، پارسہ، فقیہہ، محدثہ، محققہ، عالمہ، مؤمنہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی امی جان کا ذکر آج ہم ان سے سننے لگے۔ اللہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ اور پیاری ام المومنین، آپ کا ذکر ہم آج ان سے سنیں گے علامہ صاحب سے۔ تو آئیے ان کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب آپ نے اپنی مصروفیت سے ٹائم نکال کے ہمارے اس پلیٹ فارم پہ آپ آئے، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس پلیٹ فارم سے، نغمہ نور ود نور کے پلیٹ فارم سے، آپ ہمارے ناظرین کو اور ہمیں اما جی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کے حوالے سے کچھ آپ ارشاد فرمائیے، کچھ علم کے موتی جو ہم سمیٹ کے رب کی انوار و تجلیات جو ہے سمیٹ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الرؤوف الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ الصلاۃ والسلام والسلام علیک یا علیک سیدی یا یا رسول رسول اللہ اللہ وعلی وعلی آلک آلک واصحابک یا حبیب وصحبک یا اللہ۔ حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششہات بھی۔ سبحان اللہ۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت، شفیع الامت، حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی ارادتوں، عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، واجب الاحترام، ذی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، محبت اور اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ بندہ نچیز کو جو موضوع دیا گیا وہ ایسی ہستی پاک ہیں جنہیں ملکۃ العرب، ملکۃ الفہم و فراست کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ یہ وہ شخصیاں ہیں جن کو میرا رب سلام بھیجتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان یہ وہ اللہ۔ شخصیاں ہیں جنہوں نے ابتدائی دور میں جب اسلام کی کرنیں پھوٹ رہی تھی، اللہ، اس وقت حضور پر ایمان لے کر آئی۔ سبحان اللہ سبحان یعنی اللہ۔ میری مراد ملکۃ العرب، ملکہ فہم و فراست، حضرت ام المؤمنین حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اللہ اللہ۔ اگر میں ان کی سیرت سے قبل کچھ اہم آپ سے بات کرنا چاہوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جو میں نے خطبہ میں بھی پڑھا، کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کی جانوں کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ اللہ سبحان اللہ، بے آگے شک۔ فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور اللہ، حضور کی زوجہ، حضور کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت پی کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر ضیاء القرآن کے اندر لکھا ہے کہ جو بندہ اپنی والدین کی فرما برداری کرتے ہیں، جی جی، ان پر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ اللہ سبحان ٹھیک اللہ، ہے، بے شک۔ یہ انہوں نے ایک ضابطہ بتایا۔ جی پھر آگے فرمایا جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، اپنے حقیقی والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ جو اپنی ظاہری ماؤں کا احترام نہیں کرتے اور جو
روحانی ماؤں کے خلاف گستاخیاں کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ ان کا حشر میں کیا حساب ہوگا۔ اللہ یہ حضرت پیر کرم شاہ الحضری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر ضیاء القرآن کے اندر لکھ رہے ہیں۔ اللہ اللہ اکبر۔ آگے مزید فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو انبیاء کی ازواج ہیں، جی یہ اگر ظاہری گناہ کریں تو ان کے لیے دگنا عذاب ہے، اور یہ اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ اور اگر یہی ازواج انبیاء کیا نام ہے نیک اعمال کریں گی تو دگنا ثواب بھی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک دگنا ثواب بھی ہے۔ لیکن دگنا ہے۔ کیا معلوم ہوا کہ کیوں ان کے لیے دگنا عذاب، کیوں دگنا ثواب؟ کیونکہ یہ حضور کی عقد میں ہیں، حضور کی عقد میں ہے، حضور کی زوجت ہونے کی وجہ سے یہ خصوصیت عطا کی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ کیوں دگنا عذاب رکھا، کیوں دگنا ثواب؟ کیونکہ اے انبیاء، اے ازواج مطہرات، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ جب تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو تو پھر تمہارے لیے ذرا گناہ بھی ایک مثالی چیز بن جائے گی۔ جب تمہارے ساتھ گناہ زد نہیں ہوں گے تو امت کے لیے نمونہ بنے گی، چونکہ حضور بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ نمونہ حیات ہے، تو تم نے بھی نمونہ بننا ہے خواتین کے لیے۔ اس وجہ سے تمہارا ایک ذرا گناہ بھی تمہاری امت پر اثر پڑے گا۔ اب کیوں دگنا عذاب رکھا؟ کیونکہ تمہارے گھر میں وحی آتی ہے۔ اللہ جس گھر میں وحی آئے وہاں پہ دگنا ایک نام ہے چھوٹی معمولی غلطی بھی اللہ رب العزت کو ناپسند ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے 5ویں یا 4تھی پشت پہ جا کر ملتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کا جو نام ہے وہ خدیجہ ہے، لقب آپ کے کیا نام ہے طاہرہ ہیں، اور ملکۃ العرب ہے۔ کیونکہ جب اسلام کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں، حضور تبلیغ کر رہے تھے اسلام کی، اس وقت آپ ایمان لے کر آئے۔ لیکن ایمان کس طرح لے کر آئی، یہ آپ کا بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں صدق و امین کے لقب سے مشہور ہوئے، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھے میسرہ۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ حضور کو بولو کہ میرا مال لے کر ملک شام میں جا کر تجارت کرے اور وہاں سے میرا نفع لے کر آئے۔ اب میسرہ گئے حضور کے پاس، جا کے پیغام دیا، حضور نے قبول کیا۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت نے عرب کو کتنی بڑی خصوصیت دی۔ اللہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس قبیلے میں آئے، جس شہر مکہ میں آئے، اس شہر کو اتنی عزت دی، باقی تمام قبائل جتنے بھی تھے وہ سال میں 1 مرتبہ تجارت کرتے تھے، اور یہ قبیلہ عرب سال میں 2 مرتبہ تجارت کرتے تھے۔ واہ 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 واہ۔ اب کیوں تجارت کرتے تھے؟ کیونکہ وہ عرب کا جو ایریا تھا، جگہ تھی، وہ پتریلی تھی، وہاں پہ سبزہ نہیں تھا ہوتا۔ گرمیوں کے دنوں میں یہ ملک شام میں جا کر تجارت کرتے تھے، اور سردیوں میں ملک یمن میں جا کر تجارت کرتے تھے۔ یہ خصوصیت تھی، کیونکہ گرمیوں کے دن تھے اور آپ نے ملک شام کی طرف تجارت کرنی تھی۔ آپ گئے تجارت کرنے، حضور اور میسرہ کا قافلہ گیا۔ جب یہ ملک شام کے پاس پہنچے تو آپ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے آرام فرمایا، یعنی پڑاؤ ڈالا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قریب ہی ایک جرگہ تھا، وہاں پر ایک پادری تھا، اس نے دیکھا کہ میسرہ آیا ہوا ہے، وہ میسر کو جانتا تھا، دورہ آیا اور کہا کہ من ھذا رجل نزل فی من الشجرۃ، اس درخت کے نیچے یہ شخص کون ہے؟ تو میسر نے کہا یہ ایک بنو ہاشم کا بہت بڑا فرد ہے، اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نام جانا جاتا ہے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اس نے کہا کہ اس کی آنکھیں سرخ ہیں، اللہ، اس کی آنکھیں سرخ ہیں۔ اب اس کو کیسے یاد آئی کہ آنکھیں سرخ ہیں؟ اس نے کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ جو نبی آئے گا اس کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ اللہ اکبر اللہ۔ اب اس نے کہا کہ ان کی آنکھیں سرخ ہیں،
تو انہوں نے کہا میسر نے کہا کہ ان کی ہمیشہ آنکھیں سرخ رہتی ہیں. اللہ اکبر. کہا کہ ہاذا خاتم الانبیاء، ہاذا خاتم الانبیاء، یہی تو آخری نبی ہے، یہی تو آخری نبی ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ الفاظ کہہ کر وہ پادری مسلمان ہو گیا. اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاء کس اللہ. وجہ سے؟ علم حاصل ہونے کی وجہ سے. بے شک بے شک بے شک. یہاں سے بھی بات ثابت ہوتی ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. واہ 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 واہ. آگے کیا فرماتے ہیں؟ آگے واقع جب تجارت میں نفع ہوا، واپس آئے، جا کے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بتایا تو آپ نے فوراً نکاح کا پیغام بھیجا. اللہ اکبر، اللہ. آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا. جب نکاح کا پیغام بھیجا تو یہاں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے چچا کے یعنی ورقہ بن نوفل کی طرف پیغام بھیجا کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. اللہ اکبر، سبحان اللہ. وہاں سے حضور نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کو کہا کہ میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اللہ. اب دونوں چچا آپس میں ملے، ملاقات ہوئی اور باہمی شرائط رکھی گئی اور نکاح ہوا. سبحان اللہ. نکاح کے 15 سال بعد حضور پر پہلی وحی آئی. اللہ اکبر. پہلی وحی آئی تو حضور پر جب کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، جب حضور نے یہ وحی لی، جب گھر میں آپ پر چونکہ خوف الہی کی طبیعت وحشت طاری ہوئی، جی جی جی، تو حضور گھر گئے، کہا کہ مجھے کمبل دے دو، مجھے اوپر چادر اڑا دو. تو حضور نے وہ چادر اوڑھی، حضرت خدیجہ نے آپ کو چادر لا کے دی، آپ نے چادر اوڑھی. جب خوف الہی کی حشیت جب کم ہوئی تو سارا واقعہ سنایا. اللہ اکبر. جب سارا واقعہ سنایا تو یہی وہ لمحات ہوتے ہیں بیوی کے کہ شوہر پر کیا حقوق ہیں. اللہ اکبر. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر لحاظ سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح کی مدد فرمائی. اللہ. جب حضور پر کفار کی جانب سے ظلم و ستم ہو رہے تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ آگے آگے نظر آتی ہیں. اللہ. یہ شان ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ.